میں شادی سے پہلے ہی ایک بچے کو جنم دینے والی تھی کہ ابو نے بدنامی سے بچنے کے لیے میری شادی اپنے ایک نوکر سے کر دی۔ میری بیٹی وقت سے پہلے پیدا ہوئی، یعنی 7ویں مہینے میں پیدا ہوئی تھی۔ میرے شوہر حیران تھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر ڈاکٹر نے انہیں سمجھایا کہ ایمرجنسی کیس کرنا پڑا ہے، جبکہ میری بیٹی 9 ماہ بعد پیدا ہوئی تھی۔ میرے شوہر خوش تھے، مگر ایک دن گھر آئے تو انہوں نے آج یہ لکھتے ہوئے بڑی ہی شرم محسوس کر رہی ہوں کہ میں 14-15 برس کی عمر میں ہی غلط روش کا شکار ہو گئی تھی۔ بے شک مجھے اپنے بارے میں ایسی باتیں لکھنا زیب نہیں دیتی، لیکن میری زندگی کی داستان وہاں سے شروع ہوتی ہے جب میں غلط خیالات کا شکار ہوئی۔ مجھ سے ایک ایسا گناہ ہو گیا تھا کہ اب شادی کے علاوہ اصل میں شادی سے پہلے ہی ایک بچے کی ماں بننے والی تھی۔ جب اس بات کا میرے ابو اور امی کو پتہ چلا تو وہ بہت پریشان ہوئے، مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے اور ابورشن کرنے کو کہا، مگر ڈاکٹر نے یہ کہہ کر نظر انداز کر دیا کہ اب 3 مہینے ہونے والے ہیں، اب یہ نہیں ہو سکتا، زبردستی کرنے سے جان بھی جا سکتی ہے۔ ابو امی نے اپنا سر پیٹ لیا اور جس لڑکے سے میری دوستی تھی اس سے شادی کروانے کا فیصلہ کیا، مگر عین موقع پر وہ لڑکا جو کہ ہماری گلی میں رہتا تھا گھر چھوڑ کر کام کے سلسلے میں کراچی چلا گیا۔ کوئی اتا پتہ معلوم نہیں تھا کہ وہ کراچی میں کس جگہ کام کرتا ہے۔ خاندان میں بھی شادی نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ شادی کے بعد یہ راز کھل جانا تھا کہ میں پہلے سے ہی امید سے تھی، زمانے کے ڈر سے ہی امید سے تھی۔ زمانے کے ڈر سے انہوں نے میری شادی اپنے ایک نوکر سے کرا دی۔ میرے شوہر میٹرک پاس اور نہایت سیدھے سادے دیانت دار قسم کے آدمی تھے۔ وہ میرے ابو کے منشی تھے۔ سردست کوئی رشتہ جلدی نہ ہو سکتا تھا، تبھی ابو کی نظر اپنے جوان سال منشی پر ٹک گئی۔ انہوں نے غور کیا تو نتیجہ نکالا کہ اس سے بہتر شریف اور سعادت مند لڑکا بطور داماد فوری طور پر کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا۔ ابو نے اپنے اس منشی اعجاز احمد کے والدین سے بات کی تو انہوں نے کہا، صاحب یہ آپ کا بیٹا ہے، اس کی قسمت کا فیصلہ جہاں آپ کر دیں گے آپ سے بہتر خیر خواہ ہمارے لیے اور کون ہو سکتا ہے۔ ہمارے لیے تو فخر کی بات ہے کہ آپ ہم سے رشتہ ناتا جوڑ رہے ہیں، جبکہ ہم اس قابل اپنے ایک ادنیٰ ملازم کو بیٹی کا رشتہ دینا معنے رکھتا تھا۔ میرے خاندان والے غریب لوگ ہیں، وہ تو بہت خوش ہیں کہ ان کے بیٹے کو سہارا مل رہا ہے۔ انہوں نے ہر بات پر سر تسلیم خم کر دیا اور ابو کی ہر شرط مان لی۔ اصل میں میرے ابو کے ان پر بہت احسانات تھے۔ برے حالات میں میرے ابو نے ان کا بہت ساتھ دیا تھا۔ وہ بہت غریب اور سیدھے سادے لوگ تھے۔ وہ تو الٹا بہت خوش تھے کہ ان کے بیٹے کی شادی ایک بڑے گھر میں ہو رہی ہے۔ یوں منشی اعجاز احمد یعنی میرے شوہر سے نوعمری میں میری شادی ہو گئی۔ شادی کے وقت میرے شوہر اور ان کے گھر والوں سے ایک پلان کے مطابق یہ بات چھپا دی گئی تھی کہ میں 3 ماہ سے حاملہ ہوں۔ شادی کے 7 ماہ بعد میں نے بطور پہلی اولاد کو جنم دیا اور میں 16 برس کی عمر میں ماں بن گئی۔ میری امی نے کر لی تھی کہ وہ ان کے داماد کو یہی بتائیں گی کہ آپ کی بیٹی 7 ماہ کی پیدا ہوئی اور یہ سب قدرت کی طرف سے ہوا ہے۔ شوہر پہلے ہی سیدھے سادے آدمی تھے اور وہ سچ میں یہی سمجھے کہ میری بیٹی 7 ماہ کی پیدا ہوئی ہے۔ شوہر نے اسے اپنی بیٹی سمجھ کر اپنا نام دے دیا اور یوں میں، ابو اور امی سب لوگ بدنامی سے بچ گئے تھے۔ بس اسی وجہ سے میری بیٹی 7 ماہی کہلائی، جس کے بچنے کی امید کم تھی۔ پھر بھی امی اور بہن نے بہت دھیان سے پالا۔ میری بہن اگرچہ مجھ سے 4 برس چھوٹی تھی مگر بہت باشعور تھی۔ میں نے تو اسے بس جنم دیا تھا، پھر ہاتھ نہ لگایا، جبکہ امی نے پالا اور بہن نے سنبھالا۔ یوں وقت کے ساتھ ساتھ میری بیٹی بڑی ہوتی گئی۔
میری بیٹی بہت کمزور پیدا ہوئی تھی، لیکن امی کی دیکھ بھال نے اسے نہ صرف نئی زندگی دی بلکہ تندرست و توانا بھی ہو گئی، اور ایک صحت مند خوبصورت بچی کی صورت میں ابو کے آنگن میں چلتی پھرتی تھی۔ میں تو ایک کمسن ماں تھی اور ابھی تک ماں کے فرائض سے نا واقف تھی۔ بیٹی کیسے سنبھال پاتی؟ اس زمانے میں گھر گھر VCR پر انڈین فلمیں چلا کرتی تھی۔ ہمارے ابو کو بھی انڈین اور انگلش فلمیں دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ اسی شوق کا خمیازہ ان کی کمسن اور تاوان بیٹی کی نادانیوں کی صورت میں بھگتنا پڑا تھا اور منشی کو گھر میں داماد بنانا پڑا تھا۔ میں بعد میں بھی نہ سدھری اور اپنی منمانیوں کے باعث گو نہ گو مسائل کا شکار ہوتی رہی۔ ان مسائل کی وجہ سے میرے بڑے عمر بھر پریشان رہے اور مجھے سنبھالتے اور سمجھاتے ہی رہے، مگر میں نہ جانے کس مٹی کی بنی تھی کہ بڑوں کی باتوں کا کچھ اثر نہیں ہوتا تھا۔ بڑوں کی ڈانٹ ڈپٹ اور نصیحت نے مجھے مزید باغی بنا دیا تھا۔ شاید یہ چھوٹی عمر میں رومانی فلمیں دیکھ دیکھ کر غلط سوچوں کا شکار ہو جانے کا نتیجہ تھا، اور اسی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے تھے۔ شروع میں تو شوہر ابو کے گھر میں دبے دبے سے رہتے تھے، میری ان حرکتوں پر غصہ تو کرتے مگر ابو کی وجہ سے مجھے کچھ نہ کہتے۔ لیکن ابو کے انتقال کے بعد شوہر نے محسوس کرنا شروع کر دیا کہ اب ان کو یہاں نہیں رہنا چاہیے۔ جو شفقت اپنے داماد سے ابو کو تھی وہ بھائیوں کو نہیں تھی، بلکہ وہ تو میرے شوہر کو اپنے کاروبار کے لیے خطرہ سمجھتے تھے۔ جب بڑے بھائی کا سلوک میرے شوہر سے نوکروں کا سا ہو گیا تو شوہر نے علیحدہ گھر لے کر رہنے کا فیصلہ کیا۔ امی بھی بھائیوں سے ڈرتی شوہر سے کہا، بیٹا جیسے تمہاری مرضی، کسی اور جگہ ملازمت ڈھونڈ لی ہے تو بے شک اپنی بیوی اور بچوں کو لے جاؤ، مجھے کوئی اعتراض نہیں، اپنے بچوں کی بشرط یہ کہ کفالت کر سکوں۔ شوہر نے کہا کہ خالہ جان، میں محنت مزدوری کر لوں گا، اپنے بچوں کو رزق حلال کھلاؤں گا اور ان کو خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا، بس آپ کی اجازت درکار ہے۔ یوں شوہر ہمیں لے کر علیحدہ گھر میں رہنے لگے۔ مکان متوسط درجے کی آبادی میں تھا، کم کرایہ تھا، مگر یہاں انہوں نے آزادی کا سانس لیا۔ جلد ہی اللہ نے مدد کی اور معقول تنخواہ پر ایک سیٹھ صاحب کی منشی ہو گئی۔ گزر بسر اچھی ہونے لگی۔ شوہر تو صبح کے نکلتے اور شام کو لوٹتے۔ میں نے ان سے کہہ کر اپنی بہن فوزیہ کو اپنے ساتھ رکھ لیا کہ میں اکیلی دیکھ بھال نہیں کر سکتی۔ اس دوران میری ایک بیٹی اور بیٹا بھی اس دنیا میں آ گئے تھے۔ بیٹا ابھی صرف 6 ماہ کا تھا۔ میری بہن میرے بیٹے جواز سے بہت پیار کرتی تھی، خوشی خوشی میرے ساتھ رہنے کو آ گئی تھی۔ نئے گھر میں آئے کچھ دن ہی گزرے تھے کہ میں گھر سے غیر حاضر رہنے لگی اور تینوں بچوں کو بہن کے سپرد کر جاتی، جو سارا دن بچوں سے کھیلتی اور کھانا بھی پکا کر کھلاتی تھی۔ وہ چھوٹی بہن ہونے کے ناطے سارے کام اپنے فرض سمجھ کر کرتی تھی۔ ایک روز شوہر کو محلے کے ایک شخص نے اشارہ کیا اور کہا کہ میاں تم تو دن بھر بچوں کا پیٹ بھرنے کو محنت مشقت کے لیے نکلتے ہو، مگر تمہاری بیوی صبح سویرے تمہارے جانے کے بعد کہاں جاتی ہے اور شام کو تمہارے آنے سے قبل لوٹ کر آ جاتی ہے؟ کیا وہ بھی کہیں نوکری کرنے جاتی ہے؟ شوہر اس آدمی کی بات سن کر حیران ہو گئے، سمجھ نہ آیا تو کہہ دیا، ہاں نوکری پر جاتی ہے۔ اب وہ مجھ پر مزید شک کرنے لگے۔ اچانک گھر آ جاتے، مجھے غیر حاضر پاتے تو بچوں سے اور میری بہن سے پوچھتے کہ فرزانہ کدھر گئی ہے۔ وہ کیا جواب دیتے میں بتا کر تو نہیں جاتی تھی۔ میرے اور شوہر کے درمیان اختلافات بڑھنے لگے۔ اب اسی بات پر جھگڑا رہتا، جس سے گھر کا ماحول خراب ہوتا چلا گیا۔ لیکن فی الحال محلے میں کسی کو اندرونی اختلافات کا علم نہیں تھا، تاہم شوہر ذہنی عذاب میں مبتلا تھے۔ رفتہ رفتہ ان کا یہ حال ہوا کہ
وہ ہر دم مجھے شک کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ محلے والوں سے بھی کب تک یہ بات چھپتی جو وہ شوہر کی غیر موجودگی میں مجھے نت نئی گاڑیوں سے اترتے دیکھتے۔ انہوں نے شوہر کے کان کھانے شروع کر دیے کہ یہ شریفوں کا محلہ ہے اور یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ آپ کی غیر موجودگی میں کوئی غیر آدمی آپ کی جوان بیوی کو لینے یا چھوڑنے آئے، جبکہ ہمیں یہ بھی معلوم پڑا ہے کہ آپ کی بیوی نہ ہی پڑھی لکھی ہے اور نہ ہی کہیں جاب کرتی ہے۔ ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، آپ اپنے گھر کے معاملات کو چیک کریں۔ شوہر کیا چیک کرتے، وہ تو پہلے ہی اس امر سے پریشان تھے۔ ایک روز شوہر اپنے کام سے اچانک جلدی گھر آ گئے۔ اس وقت تک میں گھر نہیں آئی تھی۔ شوہر دروازے میں کھڑے ہو گئے کہ دیکھوں کدھر سے اور کس طرح آتی ہے۔ اسی وقت میں ایک کالی کار سے اتری اور سامنے والی گلی سے پیدل چل کر گھر کی طرف آ رہی تھی کہ شوہر نے نظارے کو گھر کے دروازے پر سے کھڑے ہوئے دیکھ لیا۔ جب میں گھر میں اسے پکڑ کر پیٹا اور گھر کے دروازے سے دھکا دے کر گلی میں نکال دیا۔ میں اپنے بھائی کے گھر امی کے پاس چلی گئی، بہن کو بھی امی جا کر لے آئی۔ میں کافی عرصہ اپنی امی کے گھر رہی۔ شوہر نے اپنی بہن یعنی میری نند کو لے آئے جو بچوں کے ساتھ رہنے لگی، مگر نند کتنے عرصہ اپنا گھر چھوڑ کر ان کے ساتھ رہتی۔ وہ روز اپنے بھائی کو سمجھاتی تھی کہ اعجاز بیوی کو معاف کر دو اور اس سے وعدہ لے لو کہ وہ آئندہ کوئی ایسی حرکت نہیں کرے گی۔ تمہارے بچے بہت چھوٹے ہیں، ماں کے بغیر نہیں رہ پائیں گے۔ بہن کے کہنے پر شوہر مجھے لینے چلے گئے۔ امی خود چاہتی تھی کہ بیٹی کو شوہر صلح سے لے جائے تاکہ چھوٹے بچوں کو ان کی ماں کی جدائی نہ سہنی پڑے۔ مجھ سے وعدہ لیا گیا کہ اب میں کوئی ایسی حرکت نہیں کروں گی۔ میں بھی بچوں کے لیے اداس کہ اب ایسا کوئی قدم نہیں اٹھاؤں گی جس سے گھر کی عزت پر حرف آتا ہو۔ میں گھر لوٹ آئی۔ بچے تو خوشی سے دیوانے ہو رہے تھے، مگر میں کچھ عرصے تک شوہر سے کیے گئے وعدے پر قائم رہی، لیکن شاید میں اپنی فطرت سے مجبور تھی کہ پھر سے وہی حال ہو گیا اور میری ایسی حرکتوں سے ہماری عزت جاتی رہی۔ جب شوہر محلے میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے تو انہوں نے ملازمت سے چھٹی لے لی اور میری نگرانی کو گھر بیٹھ گئے۔ طلاق دینا نہیں چاہتے تھے کہ میری امی کے ان پر بہت سے احسانات تھے۔ میرے عاشق آتے رہے مگر شوہر گھر پر ہوتے، میں ان کے ساتھ نہ جا سکتی۔ پھر ایک دن میرا اور شوہر کا اسی بات پر جھگڑا ہو گیا اور شوہر گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ وہ کافی دن نہ لوٹے۔ جب محلے والوں نے ایسی باتیں کرنی شروع کر دی کہ اس عورت نے شاید کچھ غلط آدمیوں کی مدد سے اپنے خاوند کو مروا دیا ہے، ان باتوں سے رہی سہی عزت جاتی رہی اور ہمارا گھر میں رہنا دشوار ہو گیا۔ محلے والے الگ پریشان تھے۔ تب میں نے سوچا کہ اس سے پہلے بات پولیس تک جائے یہاں سے نقل مکانی کر لینی چاہیے۔ سامان اٹھا کر بچوں کو دوسرے شہر لے آئی۔ نیا شہر، نیا محلہ اور نئے لوگ تھے جو ہمیں نہیں جانتے تھے۔ انہوں نے خوش دلی سے خوش آمدید کہا اور یہاں ہم سکون بھری زندگی گزارنے لگے۔ یہاں آئے 6 ماہ گزر گئے۔ یہاں میں آزادی سے رہتی، جب دل کرتا تیار ہو کر چلی جاتی۔ یہاں پر میں نے اتنا پیسہ اکٹھا کر لیا کہ اپنا خود گھر خرید لیا۔ اسی اثنا میں امی وفات پا گئی۔ بہن کو بھابھیوں نے تنگ کیا تو مستقل ہمارے گھر آ کر رہنے لگی۔ میں نے اب بہن کے ذہن کو بھی بگاڑنا شروع کر دیا اور وہ بھی ویسی ہی ہو گئی۔ 15 برس کی ہو گئی تھی، باشعور ہو چکی تھی، کافی باتیں سمجھنے لگی تھی۔ میری بیٹی کو میری بہن سے بہت لگاؤ تھا۔ جب میری بہن کو بھی میری روش پر چلتے پایا تو زیادہ صدمہ ہوا۔ اب میری بیٹی اتنی بڑی ہو چکی تھی کہ چھوٹے بہن بھائیوں کو سنبھال سکتی تھی۔ میں اور میری بہن بچوں کو بیٹی کے سہارے چھوڑ کر گھر سے چلی جاتی۔ میری بیٹی 8ویں جماعت میں تھی، گھر کے لیے اسے پڑھائی چھوڑنی پڑی۔
لوگ یہاں بھی باتیں کرنے لگے۔ ان دنوں میری بیٹی اتنی پریشان تھی کہ کیا بتاؤں، اسے کچھ سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیا کرے۔ پڑھائی ختم ہو جانے کا بے حد صدمہ تھا۔ آخر اسے ایک ترکیب سمجھ میں آ گئی۔ میری بیٹی کے پاس میری نند کا فون نمبر تھا۔ ایک دن جب میں اور میری بہن گھر پر نہیں تھی تو میری بیٹی پڑوسن کے گھر گئی اور ان کی منت کر کے میری نند کو فون کیا۔ میری بیٹی نے میری نند سے کہا، خدا کے لیے یا تو آپ ہمارے پاس آ جائیں یا پھر میرے ابو کو ڈھونڈ کر گھر بھجوائیں، کیونکہ وہ نہ آئے تو میں پڑھ نہیں سکوں گی۔ میری نند نے تسلی دی کہ تمہارے ابو جہاں بھی ہیں 2-4 دنوں میں تمہارے پاس آ جائیں گے، وہ بھی تمہارے لیے پریشان ہیں۔ اس نے کہا، مگر تمہاری امی کی عادتیں ٹھیک نہیں ہیں۔ مگر اس نے کہا کہ میری بیٹی کے کہنے پر وہ تمہاری خاطر گھر واپس آ جائیں گے۔ تم نئے گھر کا ایڈریس بتا دو۔ میری بیٹی نے نئے گھر کا ایڈریس ان کو بتا دیا۔ نند نے جب اس کا پیغام شوہر کو دیا تو وہ خود پر قابو نہ رکھ سکے۔ ان کی شفقت نے جوش مارا اور وہ آ گئے۔ میری بیٹی نے کہا، ابو میری خاطر گھر رہیں تاکہ حالات اور خراب نہ ہوں۔ اگر آپ ایسے ہی روٹھے رہے تو پھر ہمارا کیا؟ میرے شوہر کی سمجھ میں آ گئی اور جب میں آئی تو انہوں نے جھگڑا نہ کیا مگر پیار سے سمجھایا کہ سدھر جاؤ، اپنی روش بدل لو، اپنے بچوں کی خاطر گھر پر رہو، میں کما کر تمہیں اور بچوں کو پالوں گا۔ شوہر کے پاس مجھے سمجھانے کے سوا اور چارہ نہیں تھا۔ وہ میری غلط روش سے مردہ ہو چکے تھے، پھر بھی وہ ہماری خاطر زندہ رہنا چاہتے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اب اس جگہ سے بھی بے عزت ہو کر نکلیں۔ ان کے آنے سے لوگوں نے باتیں کرنا بند کر دی، لیکن میں نے اپنا چال چلن نہ بدلا۔ شوہر شب کی آگ میں جل جل کر بھسم ہو رہے تھے، مگر بچوں کی خاطر چپ رہے۔ میرے شوہر کے آنے سے میری بیٹی پھر سے اسکول جانے لگی، کیونکہ اب میں اور میری بہن آسانی سے سارا دن گھر سے باہر نہیں رہ سکتی تھی۔ ہماری جو بھی سرگرمیاں تھیں وہ ماند پڑ چکی تھیں۔ کہتے ہیں چور چوری سے تو جا سکتا ہے، ہیرا پھیری سے نہیں جا سکتا۔ ایک دن تو حد ہو گئی، میں نے گھر سے قدم نکالا اور شوہر آ گئے۔ وہ مجھے دہلیز پر سے ہی دھکیل کر گھر کے اندر لے آئے۔ پوچھا کدھر جا رہی تھی؟ میں نے بیان کیا بچوں کے کپڑے دھونے تھے، صابن نہیں تھا، سامنے اسٹور تک جا رہی تھی۔ میں اس سے معقول بہانہ نہ بنا سکی۔ دراصل ایک روز پہلے شوہر صابن لائے تھے۔ انہوں نے کہا، کل تم نے صابن منگوایا اور آج ختم ہو گیا، وہ کیسے ہوا جب تم نے کپڑے بھی نہیں دھوئے؟ آج شوہر کو بہت غصہ آیا۔ انہوں نے میری گردن دبانی چاہی مگر میں نے آس پاس والوں کو بلا لیا، انہوں نے آ کر مجھے چھڑایا۔ شوہر شدید ذہنی دباؤ کا شکار تھے، اپنی اولاد کی خاطر مجھے طلاق بھی نہیں دے سکتے تھے کہ بیٹیاں کدھر جائیں گی۔ میرے شوہر میرے بھائیوں کے پاس گئے، سارا احوال انہیں بتایا۔ بہن کے بارے میں وہ سب کچھ جانتے تھے۔ بہرحال بڑے بھائی نے شوہر کو دلاسا دیا کہ تم صبر سے کام لو، باقی میں خود دیکھ لوں گا۔ کچھ دنوں کے لیے ہمارے گھر آ کر رہنے لگے۔ بھائی بھی کب تک پہرا دیتے، میں سب حد پار کر چکی تھی۔ میری دوستیاں شہر کے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ہو چکی تھی۔ اصل میں خوبصورت بھی بہت تھی، بڑے بڑے لوگوں کی مجھ پر نظر تھی۔ اب وہ غصے میں اپنے بھائیوں کے پاس چلے گئے۔ کچھ دن بھائی کے ساتھ رہے، پھر ان کی بیوی نے شور مچایا تو وہ اپنے گھر چلے گئے۔ میں پھر اسی راستے پر چل پڑی۔ میری بیٹی مجبور تھی مگر دل میں ٹھان لی تھی کہ کسی طرح بھی تعلیم مکمل کر لوں تو پھر عزت والی نوکری کر کے بہن بھائیوں کو خود سنبھال لوں گی اور مجھ سے علیحدہ ہو کر ابو کے پاس چلی جاؤں گی۔ ایسے حالات میں بھی محنت سے پڑھ رہی تھی۔ میری بیٹی کی انگریزی کمزور تھی، سالانہ امتحان سر پر تھے۔ اب میرے شوہر بچوں کی خاطر گھر آ گئے
اور پھر سے کام پر جانے لگے۔ جو کماتے ساری کمائی میرے ہاتھ پر رکھتے، مگر مجھے شوہر کی کمائی بہت کم لگتی تھی۔ شوہر کے کام پر جاتے ہی میں پھر پرانی ڈگر پر چل پڑتی۔ ایسی باتیں نہیں چھپتی، محلے میں ہمارا گھر بدنام ہو گیا۔ اس بار تو محلے والوں نے شوہر کی بہت بے عزتی کی اور پولیس بھی بلوا لی، مگر میں نے اپنے کسی جاننے والے کو کال کی، جس پر پولیس الٹا مجھ سے معذرت کر کے واپس چلی گئی۔ محلے والوں نے شوہر کو اتنی باتیں سنائی کہ وہ پکا گھر چھوڑ گئے۔ مجھے پھر آزادی مل گئی۔ ایک روز دیور اور نند میرے شوہر آئے کہ کافی دن سے ملنے نہیں آئے، کدھر گئے ہیں؟ میں نے بتایا کہ وہ تو کب سے گھر سے چلے گئے ہیں، ہم تو خود پریشان ہیں۔ دیور کو یقین نہ آیا، تم نے خود غائب کروایا ہے، پولیس میں رپورٹ درج کرواؤں گا۔ اسی پر میری اور ان کی بحث ہو گئی۔ میں نے کہا جو کرنا ہے کر لو، اور پھر وہ اٹھ کر اپنے گھر چلے گئے۔ میری بیٹی کے سالانہ امتحان میں 15 روز باقی تھے۔ ایسے عالم میں پریشانی کی وجہ سے پرچوں کی تیاری ناممکن تھی۔ میری بیٹی کی ایک کلاس فیلو اکیڈمی پڑھنے جایا کرتی تھی۔ اس نے جب اپنی پریشانی کا ذکر کیا، اس نے اکیڈمی کے سر سے بات کی اور اس نے میری بیٹی سے کہا کل سے تم اکیڈمی میرے ساتھ چلا کرو، سر بہت اچھا پڑھاتے ہیں اور بہت اچھی تیاری کرواتے ہیں۔ میری بیٹی اپنی دوست کے ساتھ اکیڈمی جانے لگی۔ سر نے میری بیٹی کو تو کہا تم کیوں پریشان ہو؟ میری بیٹی نے علیحدگی میں ان کو سارا قصہ سنایا تو ان کو میرے کردار کا علم ہو گیا۔ انہوں نے کہا میں تمہاری تیاری خصوصی طور پر علیحدہ ٹیچر سے کروا دیتا ہوں۔ انہوں نے ایک شخص کے ذمہ لگا دیا کہ اس لڑکی کو تم نے خاص توجہ سے زیادہ ٹائم دے کر پڑھانا ہے تاکہ تمام پرچوں کی تیاری ہو جائے، لہٰذا اکیڈمی کے بعد بھی 2 گھنٹے اس کو پڑھائیں گے۔ 2-3 روز تو ان صاحب نے بہت خلوص اور توجہ سے پڑھایا، لیکن پھر اس کی نیت خراب ہو گئی اور ایک روز جبکہ تمام طالب علم چلے گئے، کسی نے کلاس روم کا دروازہ لاک کر دیا اور میری بیٹی کو بے آبرو کرنا چاہا، مگر میری بیٹی نے فراست سے کام لیا اور کہا سر میں اپنی ماں جیسی نہیں ہوں، میں ایک اچھے خیالات کی پاکیزہ لڑکی ہوں، خدا را مجھ پر دست درازی کر کے میری عزت کو خاک میں نہ ملانا، دست درازی کر کے میری عزت کو خاک میں نہ ملانا۔ اگر میں آپ کو اتنی ہی پسند آ گئی ہوں تو بے شک مجھ سے نکاح کر لیں، میں آپ کے ساتھ کورٹ میرج کرنے پر بھی تیار ہوں، کم از کم جائز طریقے سے تو آپ کی کہلاؤں گی۔ شاید میری معصومیت اور بے بسی نے اس کے دل پر اثر کیا، وہ بولے مگر میں تو عمر رسیدہ اور شادی شدہ ہوں، میرے 4 بچے ہیں، کیا ایسی صورت میں تم مجھ سے نکاح کر لو گی؟ ہاں میں کر لوں گی، آپ عمر رسیدہ ہیں یا بال بچوں والے، مگر آپ مجھے عزت تو دے سکتے ہیں۔ عزت کی زندگی کے ساتھ شوہر کی حلال کمائی ہی عورت کا فخر ہوتی ہے، میں اسی پر فخر کروں گی، آپ مجھ سے 20 برس بڑے ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ والد تو پتہ نہیں زندہ ہیں یا کسی نے ان کو ختم کرا دیا ہے۔ میرے دیور تو کہتے ہیں ہمارے بھائی کو تم نے مروا دیا ہے۔ میں عمر رسیدگی میں اپنی بیٹی کو اپنی حرص بھری طبیعت کا پہلا نشانہ ہی بناؤں گی، اور وہ ایسا ہرگز نہیں چاہتی۔ میری بیٹی نے سوچا اس سے تو بہتر ہے کہ اس کی شادی کسی ایسے فقیر سے ہو جائے جس کے گھر میں غربت کے فاقے پڑتے ہوں، مگر وہ اس کی عزت کا محافظ بن جائے۔ میری بیٹی نے کہا سر میں بے بس مجبور مگر اچھی سوچوں کی مالک اور باعصمت لڑکی ہوں۔ وہ یہ کہتے ہوئے رو ہی رہی تھی اور میری بیٹی کی ہچکیاں بند رہی تھی۔ اس شخص کے اندر کا شیطان اسی دم مر گیا اور ضمیر جاگ گیا۔ اس نے کہا بے شک تم ایک ایسی لڑکی ہو کہ کوئی بھی مرد تم سے شادی کر کے فخر محسوس کر سکتا ہے، خواہ وہ اوباش ہی کیوں نہ ہو۔ میں تم سے شادی نہیں کر سکتا کیونکہ میں شادی شدہ ہوں۔ ہاں ہم اپنے چھوٹے بھائی کے لیے لڑکی تلاش کر رہی ہیں، اس نے وکالت کا امتحان پاس کیا ہے، اگر تم راضی ہو تو میں اپنے چھوٹے بھائی سے تمہارا نکاح کرا دوں گا، اور میں اپنے غلط ارادے پر شرمندہ ہوں۔ دراصل جب انہوں نے میرے بارے میں سنا
تو اس نے یہی سمجھ لیا کہ میری بیٹی بھی اسی روش پر چل رہی ہوگی۔ پھر انہوں نے میری بیٹی سے معافی مانگی۔ میری بیٹی نے ان کے چھوٹے بھائی سے نکاح پر رضامندی دی تو انہوں نے بھی شرط رکھی کہ تم کبھی بھی اس واقعے کا تذکرہ اس کے بھائی سے مت کرنا۔ میری بیٹی نے وعدہ کیا۔ ظاہر ہے کہ ایسی غلطی کر کے وہ اپنا دامن انگاروں سے بھرتی۔ سر نے میری بیٹی کی شادی اپنے چھوٹے بھائی سے کروا دی۔ میں تو کیا، میرے بھائی بھی شریک نہ ہوئے۔ مگر میری بیٹی نے کسی کی پرواہ نہ کی۔ عزت بھری زندگی کی آرزو میں سب رشتوں کو ٹھکرا کر چلی گئی۔ میری بیٹی کے شوہر کا نام اظہر ہے، جس نے میری بیٹی کو عزت اور زندگی میں سب سکھ دیا۔ کبھی میرا طعنہ نہیں دیا۔ اس نے بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ نند نے میری چھوٹی بیٹی کو مجھ سے لے لیا کیونکہ شوہر کا کوئی سراغ نہ ملا۔ چھوٹا بیٹا میرے ساتھ رہا، مگر جب باشعور ہوا اور خود بخود میری بیٹی کے پاس چلا گیا، جس کو میری بیٹی کے خاوند نے پڑھایا لکھایا اور پھر اپنے ساتھ وکالت میں لگا لیا، آج اس کی زندگی سدھر گئی ہے اور چھوٹی بیٹی کی شادی نند نے اپنے بیٹے سے کرا دی ہے۔ وہ بھی اپنے گھر میں خوش ہے، مگر میں اب اکیلی ہوں جس کا بڑھاپا خوار ہے۔ میں ہر نماز کے بعد اپنے رب سے دعا کرتی ہوں، اس کے سوا اور کیا کر سکتی ہوں۔ شوہر کے لیے بھی بہت دعائیں کرتی ہوں۔ وہ بہت یاد آتے ہیں۔ ان کے بہن بھائیوں نے ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا ہے۔ سوچتی ہوں کہ میں ان کی اچھی بیوی نہیں تھی، مگر انہوں نے میری بیٹی کو اپنا نام دیا، اسے پیار دیا۔ سچ کہوں تو میری بیٹی اپنے والد سے بہت پیار کرتی تھی، شاید مجھ سے بھی زیادہ، مگر لگتا ہے وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے، ورنہ کبھی تو ہم سے ملنے آتے۔ آخر میں آپ سے اتنا ہی کہوں گی کہ آپ میرے اور میرے شوہر کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور میرے شوہر اگر زندہ ہیں تو ہمارے پاس آ جائیں، اور اگر اللہ تعالیٰ کے پاس جا چکے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی